الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہمزہ کی تلاوت کی ہے. قرآن مجید میں دو صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات ویل سے ہوتی ہے. ایک تو یہ سورہ جو میں نے پڑھی، سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزہ، اور دوسری سورہ ہے ویل للمطففین. دونوں صورتیں عام پارے میں ہیں اور دونوں کی شروعات ویل سے ہوئی ہے. ویل کہتے ہیں بڑی خرابی کو، تباہی کو، بربادی کو. ویل للمطففین بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت کی بات ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود ناپ کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے؟ یعنی قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان سے حساب نہیں ہوگا، ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، ناپ تول کے بارے میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا انہیں یقین نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو تخفیف یہ ہلاکت کی چیز ہے. بظاہر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، تول کے تھوڑا سا ڈنڈی مار دیا، تھوڑا سا نفع مل گیا، ہمیں نظر آیا کہ ہمیں فائدہ ہو گیا. لیکن اللہ فرماتا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. حرام ہے ناپ تول میں کمی کرنا.
کسی چیز میں بھی ہو، وہ ناپنے والی چیز ہو یا تولنے والی چیز ہو، مدینہ منورہ میں زیادہ تر معاملہ ناپ کر کے ہوتا تھا. یعنی دودھ ہے، گھی ہے، شہد ہے، یہ سب تو ہے ناپ کر، لیکن غلہ جو ہوتا تھا، کھجور، یہ سب چیزیں بھی ناپ کر دی جاتی تھی. پیمانہ ہوتا تھا، برتن ہوتا تھا، اسی کو بھر کے دیا جاتا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو وہاں کے لوگوں میں کمی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول ٹھیک نہیں کرتے تھے وہ. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، سورت نازل ہوئی، سورہ مطففین. اس سورت کو سورہ مطففین بھی کہا جاتا ہے، سورہ تطفیف بھی کہا جاتا ہے. جب یہ سورہ نازل ہوئی تو پھر مدینہ منورہ کے لوگوں نے ناپ تول میں کمی کرنا بند کر دیا. ایسی ایمانداری کا ثبوت دیا، ایسے ایمانداری کا ثبوت دیا کہ آج بھی مدینہ منورہ کا جو لین دین ہے، جو تولنے کا طریقہ ہے، آج بھی بالکل پرفیکٹ ہے. وہ تو حرام ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بڑی خرابی کی بات ہے. تو چاہے ناپا جائے یا تولا جائے، یہ نہیں کہ دودھ کو ناپا، دائیں میں ایسا ہلا دیا اس کو مال گر گیا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں گرے گا، تھوڑا ہی سا گرے گا. یا غلہ ناپا، کوئی چیز ناپا، ہلکے سے ہلا دیا. بعض لوگ تو جانتے ہیں، باقاعدہ بعض لوگ تو جانتے ہیں اور وہ ڈنڈی مارتے ہیں. ان کا کیا طریقہ ہے وہی جان سکتے ہیں. ایک طرف تو بہت طاقت لگا کر روکے رہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آدمی ڈالنے والے ڈالتا رہتا ہے، تو بہت اچھا خاصا مال بچا لیتے ہیں. وہ بظاہر ان کے، ایک مسلمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان کی شایان نشان نہیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرے، وہ ڈنڈی مارے، یہ مسلمانوں کی شایان نشان نہیں. کہ آم کا دینار ہم بکری ہو رہا اور جو ہے اتنی زور سے رکھا اس پہ کہ پلہ نیچے سے رکھ کے پھاٹ سے دے دیا اٹھا کر. یہ بھی طریقہ ہے، جلدی سے وزنی اتنی زور سے ڈالو کہ نیچے پلہ گیا، اٹھا کے دے دیا، یہ ہو گیا بھائی آپ کا 2 کلو. جو لوگ بھی ناپ تول کا کام کر رہے ہیں ان کو بہت سچائی کے ساتھ، بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا پیمانہ رکھنا چاہیے، اپنا پیمانہ رکھنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ. جب اس کو خرابی کی بات اللہ نے کہہ دیا تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سسر. مدین میں ان کو مبعوث کیا گیا تھا. وہاں کے لوگوں کی خرابی یہ تھی، مدین کے لوگوں کی خرابی یہ تھی کہ وہ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھا مدین والوں کو، لیکن نہیں مانے وہ اس حرکت سے. ان پر عذاب آیا تھا اللہ کا. کیوں عذاب آیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ لوگ. تو ناپ تول میں کمی کرنا ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے. مدین کی ویران بستیاں آج بھی گواہی دے رہی، کھنڈرات آج بھی موجود ہے مدین میں جہاں ان کی قوم پہ عذاب آیا. تو ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ ناپ تول میں ادنا تخفیف کرے. تخفیف ادنا درجے میں کیوں نہ ہو، تخفیف ہے وہ. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ جلدی جلدی کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا کے فرمایا تم نے تخفیف سے کام لیا، تم نے اللہ کے حق میں تخفیف کر دی. ٹھیک سے رکوع سجدہ کر کے نماز تم نے نہیں پڑھا، یہ تم نے اللہ کے حق میں تخفیف کر دی.
ناپ تول میں کمی جس طرح ہوتی ہے ایسے نماز میں بھی کمی ہو جاتی ہے. اس کو بھی تکلیف میں شمار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. تو ہم کہیں جائیں کچھ لینے, بعض لوگ تولا لیے, تولا لینے پر جب پورا ہو گیا تو اپنے سے ہاتھ ڈال کر ڈال دیتے, کہتے یہ 11 سے دو. اپنا جب لینا ہوگا صاحب تو ہاتھ ڈال کے تول کے عام تول کے اس نے ارے ڈیٹ اور چڑھاؤ نا, بس اٹھا کے تو زبردستی ایک اور چڑھا لیا آپ نے. خود لینا ہوتا ہے تو یہ حرکت ہوتی ہے. ایک صاحب گئے غلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ, دکاندار میں غلہ ڈھیر لگا ہوا ہے, پہنچے وہاں خریدنے کے لیے. اب وہ دکاندار تول کر کے الگ ڈھیر لگا رہا ہے. ان کا بیٹا ساتھ میں تھا. وہ بیٹا دکاندار کے ڈھیر میں مٹھی بھرتا اور اپنے ڈھیر میں ڈال دیتا. بار بار یہ کرے تو دکاندار نے اس سے کہا بچے کو منع کرو, کیا کر رہی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تھوڑا دماغ سے کم ہے اس کا, اس لیے اسے حرکت کر رہا ہے. تو دکاندار نے کہا کہ اگر دماغ کم ہے تو اپنے ڈھیر میں سے ہمارے اس میں کہیں ڈالنا ہے. اگر دماغ کم ہے الٹا کیوں نہیں کر رہا؟ اپنے میں سے تو ہمارے اس میں ڈال سکتا ہے وہ, لیکن اس کے لیے دماغ ہے, یعنی دماغ کم ہے لیکن اس کے لیے دماغ ہے کہ اس میں سے اس میں ڈالا جائے, اس میں سے اس میں ڈالا جائے. وہی حال ہمارا ہے. جب دوسروں سے لیتے ہیں تو زائد لینا چاہتے ہیں, لیکن جب دوسرے کو دیتے ہیں تو کم کر کے دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آدمی کسی سے قرض لیتا ہے, ایک تو قرض اس نے دیا, بغیر سود کے قرض اس نے دیا, اس کے بعد 2-4 سال کے بعد خود سے اس کو مانگنا پڑے گا. ایسے نہیں ملے گا آپ کو, ساری ضرورتیں پوری کرے گا وہ, لیکن قرض کی فکر نہیں کرے گا. جب آپ مانگیے گا 3-4 سال کے بعد تو برائی کے ساتھ وہ پیسہ واپس ہوگا. تو دینے والا ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے. اگر 10,000 روپے 5 سال پہلے دیا تو 5 سال کے بعد 10,000 کی ویلو کم ہو جاتی ہے. 10,000 کی ویلو 7,000 6,000 میں آ جاتی ہے. مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے. اوپر سے جب مانگیے گا تعلقات خراب ہیں. آپ قرض مانگنے جائیے, لینے کے وقت اس آدمی کا چہرہ کچھ اور ہوگا, دیتے وقت اس آدمی کا چہرہ کچھ اور ہوگا. لیتے وقت کچھ اور ہوگا, دیتے وقت کچھ اور ہوگا. تلخی ہو جائے گی, برائی ہو جائے گی, تعلقات ختم ہو جائیں گے. آپ اپنا ہی پیسہ وصول کریں گے, تعلقات خراب ہو جائیں گے. اسی لیے قرض دینے کی زیادہ فضیلت ہے صدقے کے مقابلے میں, کیونکہ قرض دینے والے کو بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے, بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے. تو تکلیف حرام ہے, ہر جگہ تکلیف حرام ہے. لین دین ہمارا بہت صحیح ہونا چاہیے, معاملات ہمارے بہت صحیح ہونے چاہیے. صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے. اللہ والوں کے معاملات کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک لڑکی گئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. امام صاحب, ہم سود کاٹتے ہیں, چرخہ چلاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے تیل ہمارے پاس نہیں ہوتا تو چاند کی روشنی میں ہم سود کاٹتے ہیں. اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, اتنا زیادہ نظر نہیں آتا ہمیں کہ چراغ کی روشنی میں چاند کی روشنی میں فرق ہوتا ہے. تو کیا کسٹمر کو ہم یہ بتا دیا کریں, ہم یہ بتا دیا کریں گاہک کو کہ اس چاند کی روشنی میں کاٹا گیا ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں کاٹا گیا ہے, اس لیے اس میں اتنی صفائی نہیں کہ اس میں صفائی ہے. معلوم یا کب کس کی بیٹی ہے بھائی, ایسا باریک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے, ایسا باریک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے معلوم ہوا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں ہیں. ایسے اللہ والے کے بیٹے, فرمایا آپ جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے
جس شخصیت کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے، آپ کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ گاہک کو بتا دیا کریں کہ یہ سود ہم نے چراغ کی روشنی میں کاٹا ہے اور یہ سود ہم نے جو ہے چاند کی روشنی میں کاٹا ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ مثال کے طور پر عطر بیچتے ہیں، خوشبو۔ اب ایک شیشی ان کے پاس کھول لیا اور اسے چیک کرانے کے لیے چیک کرائے، 2-4 لوگوں کو لگا دیا، پھر وہ اسی کو بکرے کسٹمر کو دے دیا، پھر اتنا مال کم ہو گیا ہے کسٹمر کو بغیر بتاؤ تو بیچ دیتے ہو۔ یہ معمولی سی بات میں بتا رہا ہوں، معمولی یہ سب بھی تخفیف ہے۔ بتا کے تو اس کو تقوی اسی کا نام ہے، یا پھر الگ شیشے رکھے اس کی جو چیک کرانے کی ہے، اس کو آپ بیچے نہیں سامنے والے سے۔ ایسی جو بھی چیز جو گھٹ سکتی ہے دکھانے میں، چیک کرانے میں، چکھانے میں، 2-4-10 لوگوں کو چکھایا، اسی کو ساتھ بیچ دیا، پھر اٹھا دیا، یا اس کو بتائیں آپ سامنے والے کو۔ اتنی معمولی باتوں پر توجہ رکھنے کے بھی ہمیں تعلیم دی گئی۔ تو پہلی وعید کا لفظ آیا ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرا جو آیا ویل لکل ہمزہ، بڑی خرابی ہے تانا دینے والے کے لیے۔ ہمزۃ اللمزہ، ہمزہ لمزہ دونوں قریب المعنی لفظ ہیں۔ کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو تانا دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت کے کام آپ نے شروع کیا اور مذہب اسلام پھیلنے لگا، تو قریش مکہ جو تھے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، ستاتے تھے، لیکن آپ کی دشمنی کی وجہ سے ہر جگہ میں برائی کرتے تھے، صحابہ کرام کی برائی کرتے تھے، اور جب آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو تانا دیا کرتے تھے آپ کو۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو تانا دینے لگے کہ ابتر ہیں یہ، یعنی مقتول نسل، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ ایسی منہ پہ تانا آپ کو دیتے تھے، پیٹ پیچھے کی برائی کرتے تھے۔ انسان کے پاس جب مقابلے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، انسان فیس ٹو فیس بات نہیں کر پاتا ہے، جب تو کیا کرتا ہے؟ پھر وہ پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے۔ کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی تو گالی پکڑنے پہ آمادہ ہو جائے گا، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی تو ہاتھا پائی کرنے لگے گا۔ یہ ہار کی علامت ہے کہ انسان ہار رہا۔ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی جواب نہ دے پائے، صرف اس کی برائیاں کرتا پھرے، اس کا مطلب اس شخص ہاتھ چکا ہے سامنے والا۔ کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے جواب دینے کے لیے، اس لیے وہ برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ تو قریش مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب کچھ نہیں تو اپنا بھاس نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے آگے برائی کرنے لگے، کیونکہ چودھری تھے، سردار تھے، حکومت ان کی تھی، دولت ان کے پاس تھی، اسی کے نشے میں ہو کر وہ نبی کی برائی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے برائی کرنے والے کی، تانا دینے والے کی۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گن کے رکھتا ہے، وہ بار بار گنتا ہے، وہ بار بار نوٹوں کا گننا یہ دولت کی محبت کی علامت ہے۔ انسان کے پاس پیسہ رکھا ہے، نکال گن رہا بیٹھ کر، ایک ہے کہیں لین دین کرنا، حساب کرنا الگ بات ہے، بلا وجہ میں نہیں گن رہا، وہ خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے 5 لاکھ ہے، ہمارے پاس 10 لاکھ ہے، جب تک الماری کھول کے پیسہ نکال کے بیٹھے گن رہا۔ یہ مال کی محبت کی علامت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ،
جو جمع کرتا ہے مال کو اور بار بار اس کو ملتا ہے، اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ چودھری لوگ جو ہیں، یہ سردار جو ہیں، یہ دولت والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس دولت ہے، جو چاہیے بک لے، جو چاہے کہہ لے۔ اللہ کو پسند نہیں کیا تھا نبی کی غیبت کرنا، نبی کی برائی کرنا، برائی سے نبی کا تذکرہ کرنا، نبی کا برائی سے نام لینا۔ کیا کیا نہیں کہتے تھے آپ کو؟ جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام تھا۔ محمد کہتے ہیں اس شخصیت کو جس کی ہر شخص تعریف کرے۔ نام ہی ایسا نرالا محمد کے معنی ہے جس کی ہر ایک تعریف کرے۔ اور احمد کہتے ہیں وہ شخص جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے۔ احمد مطلب جو شخص سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے وہ احمد ہے۔ اور محمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اس جہان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی۔ اللہ کے بعد نبی کا مقام ہے جن کی سب سے بڑھ کر تعریف کی گئی ہے۔ تو محمد نام تھا تو وہ مارے جلن کے نام بھی بدل کہتے تھے مزمم، نعوذ باللہ، نام بگاڑ دیتے تھے، محمد کو مزمم کہہ دیتے تھے جس میں برائی کا پہلو ہے۔ تو کیوں کرتے تھے یہ؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت پیسے والے ہیں، یہ دولت ہمارے پاس ہے، ہم مکے کے سردار ہیں، ہم جو چاہیں کریں گے، غریب مسلمان یہ جو ہے تعداد میں کم ہے، ان پر جو چاہے ہم ظلم کر لیں، جتنا چاہے ستا لیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے کر لیں ان کے ساتھ۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله خلدا۔ وہ نوٹ کو بار بار گنتا ہے، دولت کو بار بار گنتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی؟ کیا یہ گمان کرتا ہے اس کی دولت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی؟ تاریخ بلا کے آپ دیکھ لیں، کس کی دولت رہی ہے جو کسی کی دولت رہے گی، کس کی حکومت رہی ہے جو کسی کی حکومت رہے گی، کس کی طاقت رہی ہے جو کسی کی طاقت رہے گی، کس کی جوانی رہی ہے جو کسی کی جوانی رہے گی۔ انسان دولت کے نشے میں چور ہو جائے، انسان حکومت کے نشے میں چور ہو جائے اور مست ہاتھی کی طریقے سے کمزوروں کو کچلنے لگے اور یہ سمجھے کہ ہماری کرسی، ہماری حکومت ہمیشہ باقی رہے گی، ہمارے پاس دولت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے، انسان کی خام خیالی ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، حکومت بدلتی رہتی ہے، حکومت آتی جاتی ہے، حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، اور مصیبت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ مصیبت بھی آتی جاتی ہے، ہمیشہ مصیبت نہیں رہتی ہے۔ تو جن کو حکومت ملی ہے ان کو بھی حکومت کے نشے میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور جو مظلوم ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ دن ہمیشہ نہیں رہے گی، مصیبت بھی ٹلے گی، اچھے دن بھی ہمارے آئیں گے، مصیبت ختم ہوگی، کیونکہ یہ دو چیزیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں اجڑ گئی دنیا کی۔ آپ ساسانیوں کی تاریخ پڑھیں، ایرانیوں کی تاریخ پڑھیں، رحمت القبرا کی تاریخ پڑھیں، قوم سبا کی تاریخ پڑھیں۔ اللہ فرماتا وَجَعَلْنَاهُمْ حَدِيث وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ ہم نے ان کو قصے پاریاں بنا دیا، ہم نے ان کو دھجیاں آگے رکھ دی، جن کا ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ دن کو رات کہتے تو لوگ ماننے کو تیار، رات کو دن کہتے تو ماننے کو تیار، مٹی کو سونا کہتے تو لوگ ماننے کو تیار، سونے کو مٹی کہتے تو لوگ ماننے کو تیار۔ سینکڑوں برس حکومت کی ان لوگوں نے، ایسا لگتا تھا ان کے حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ان کے حکومت کے سورج کو ایسا غروب کیا کہ اسے دوبارہ کبھی طلوع نہیں ہوا۔ وہ اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدا، جب کسرا ہلاک ہوگا تو دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بعدا، جب قیصر مرے گا تو اس کے بدلے کوئی دوسرا قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ کسرا بھی مرا، قیصر بھی مرا، اور آج تک کلاه ایران کا پہننے والا، وہ کسرا کا تاج پہننے والا کوئی دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوا۔ اگر ان حکومتوں کے چراغ بجھ سکتے ہیں،
ظلم کے نتیجے میں، تو آج کی حکومت کے چراغ ہی بجھ سکتا ہے ظلم کے نتیجے میں۔ حکومت چل سکتی کفر کے ساتھ، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی، نہ کبھی چلی ہے۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چلی ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی رہی، ظلم کی ٹہنی کبھی نہیں پلتی ہے۔ کبھی بھی ظلم کے ساتھ جس نے بھی حکومت کی ہے اس کی حکومت نہیں چلی ہے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے جو ہے اس کے بعد ہلاکو خان، چنگیز خان، بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ایک ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو اللہ پھر انتقام دیتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، اور فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں موسیٰ پیدا ہوا فرعون کا سر کچلنے کے لیے، ہر زمانے میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے فرعون کے سرکوبی کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ ظالم لوگ جان جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ انہیں کس کروٹ پٹکا جائے گا، یا کل پٹکے جائیں گے، یہ کس کروٹ پٹکے جائیں گے اللہ ہی جانتا ہے، ان کا تخت کیسے الٹے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کبھی بھی پوری تاریخ انسانیت کا پڑھ لیں، انسانیت کی پوری تاریخ کا پڑھ لیں، کبھی بھی حکومت کبھی بھی کوئی ظلم کے ساتھ نہیں چلا ہے، نہ کل چلا تھا نہ آج چلے گا۔ ظلم کا رویہ جس نے بھی اختیار کیا ہے وہ ہستی سے مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج ہلاکو خان، چنگیز خان، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی قبر کا نشان بتانے والا کوئی نہیں، بے نام و نشان مر گئی یہ ظالم۔ تو اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کیا سمجھ رکھا اس کی دولت کی سزا ہمیشہ رہے گی؟ یہ تو میل ہے، مطلب یہ تو میل ہے، یہ دولت تو ڈھلتی چھاؤ ہے، یہ آتی جاتی ہے، رہے گی۔ دنیا میں بھی دولت کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہی ہے، نہ کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، مرنے کے بعد حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں چور چور کر دینے والے، یعنی اس میں جو چیز پڑ جائے وہ مکسر جس طرح ہوتا ہے، جس چیز کو ڈال دو پیس کے برابر کر دے گا، توڑ کے رکھ دے گا وہ۔ فرمایا یہ جب سمجھتے ہیں ان کے پاس دولت ہمیشہ رہے گی، حکومت ہمیشہ رہے گی، مرنے کے بعد حطمہ میں جائیں گے۔ اللہ پوچھتا اپنے نبی سے وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی آپ کو معلوم حطمہ کیا ہے؟ نبی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، نبی سے اللہ سوال کر رہا وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی آپ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے نار اللہ، اللہ کی آگ۔ آگ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ جب کسی چیز کی نسبت بڑے کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی تیزی بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کعبۃ اللہ، کتاب اللہ، نور اللہ، شہر اللہ، ایسے نار اللہ، اللہ کی آگ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ تطلی والافئدہ، یہ دلوں تک پہنچے گی۔ یہ دنیا کی آگ جب جلاتی ہے، کھال جلاتی ہے، گوشت جلاتی ہے، ہڈی جلاتی ہے، اندر دل تک پہنچتے پہنچتے انسان دم توڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ آگ اللہ کی آگ ہے، یہ جلائے گی، دل تک جلائے گی، دل تک پہنچ جائے گی، اور زندگی کی حالت میں ہوگی، مرے گا نہیں انسان، زندہ رہے گا کہ کھال بھی جلے گی اور گوشت بھی جلے گا، ہڈی بھی جلے گی، یہاں تک کہ کلیجہ بھی جلے گا، انسان تڑپ رہا ہو اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلی والافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ پر بند کر دی جائے گی۔ جیسے پریشر کوکر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو بند کر دیا جائے، اندر کیا عالم ہوتا ہوگا، ایسی آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ان کو گھیر دیا جائے گا۔ یہ مرنے کے بعد ہوگا گستاخی کرنے والوں کی، جس نے جس زمانے میں گستاخی کیا ہے، قیامت تک پڑھے جانے والی سورت ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کو۔ اللہ نے کہہ دیا یہ دولت بھی باقی نہیں رہے گی، یہ حکومت بھی باقی نہیں رہے گی، یہ جوانی بھی باقی نہیں رہے گی، یہ تو ختم ہو جائے گی،
لیکن جو غلط راستہ اختیار کرے گا مرنے کے بعد آئے گا، ہم اس کو ڈال دیں گے حطامہ میں. حطامہ کہتے ہی ہیں جو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے، توڑ پھوڑ دینے والی آگ، دلوں کو جلا دینے والی آگ، اور وہاں موت نہیں آئے گی. تو ڈرایا ان لوگوں کو، کفار کو ڈرایا. ان میں جو مسلمان ہوئے، جن کو اللہ نے ہدایت دی، وہ کامیاب ہو گئے. باقی جو دشمن تھے عتبہ، شیبہ، ابو لہب، مر گئے سب. برائی کرتے کرتے نبی کے مر کے چلے گئے. کہاں گیا ابو لہب، کہاں گیا ابو جہل، کہاں گیا عتبہ، کہاں گیا شیبہ، کہاں گیا عاص بن وائل؟ یہ سب سردار تھے، ان کا توتی بولا کرتا تھا، لیکن اللہ نے ان کا نام کو دنیا سے مٹا دیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جس نے جس زمانے میں بھی نبی کی برائی کی، تانا دیا، پیٹ پیچھے غیبت کی، اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، دنیا بھی ناکامی محرومی ہے، دنیا میں اس کا نام و نشان مٹایا جائے گا، اور مرنے کے بعد وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں داخل کیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، درود کی کثرت کریں، جمعہ کا دن کثرت سے درود شریف پڑھیں، دوسروں کے افواہ میں لائیں، افواہ کی طرف کان نہ دھریں. ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کریں جس سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہو. ایسا کوئی راستہ نہیں اختیار کریں. جذبات میں بہہ نہ جائیں، عقل سے کام لیں، شریعت کی روشنی میں کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہیں گے سونا زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.